بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب باوفا کی شہادت۔ عزادارو، چوتھی محرم کا غمزدہ چاند آسمان پر آیا، زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ زمین کے گوشے گوشے میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، پیاسوں کی یاد میں آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل رہے ہیں۔ ہر قطرہ اپنے اندر ہزاروں چاندوں کی جھلکیاں چھپائے ہوئے ہے۔ غمزدہ چاند آج فاطمہ کے چاند کے باوفا اصحاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ عزادارو، آج حسین کے ان بہادر اصحاب کی یاد میں گریہ کرو جنہوں نے ہنس ہنس کر حسین پر اپنی جانیں قربان کی۔ دیکھو، امام کی خدمت میں ہاتھ باندھے مسلم ابن اوسجہ کھڑے اجازت کے طلبگار ہیں، اجازت پا کر جنگ کرتے ہیں اور دشمن کے بڑے بڑے پہلوانوں کو تہہ تیغ کر کے پشت فرس سے زمین پر آتے ہیں۔ حسین مسلم کے لاشے پر پہنچتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر بھی امام کے ہمراہ ہیں۔ مسلم نے آقا کو دیکھ کر آخری سلام کیا۔ حسین نے اپنے اس جانثار بہادر کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا، مسلم، ہم بھی تمہارے بعد آ رہے ہیں۔ حبیب نے جھک کر مسلم سے کہا، اگر مجھے تمہارے بعد زندہ رہنے کا یقین ہوتا تو میں کہتا کہ مسلم کوئی وصیت کرو۔ مسلم نے حسرت بھری نگاہوں سے حسین کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ حبیب، میری وصیت یہ ہے کہ حسین کا دامن نہ چھوڑنا، جب تک زندہ ہو حسین پر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ کہہ کر جنت کو سدھار گئے۔ عزادارو، محرم کے چاند نے دیکھا کہ ایک ایسا دولہا بھی ہے جس کی شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں، جس کا نام وہب کلبی ہے۔ ماں اور 17 دن کی بیاہی دلہن نے میدان کاردار میں جانے کی اجازت دی۔ البتہ اس سے پہلے وہب کی زوجہ نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہب سے وعدہ لیا تھا کہ جنت میں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے۔ وہب میدان میں گئے، شدید جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ پست فطرت دشمن نے اس جوان کا سر کاٹ کر بوڑھی ماں کی طرف پھینکا۔ ماں جذبہ محبت کی شدت سے دوڑ کر سر کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بوسہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے لال، شاباش، یہ ماں تجھ پر قربان۔ مادر وہب نے یہ کہہ کر وہب کلبی کے کٹے ہوئے سر کو دشمن کی طرف واپس اچھال دیا کہ ہم غلامان اہل رسول جو چیز راہ حق میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد چوب خیمہ لے کر میدان قتال میں آئی اور امام حسین علیہ السلام نے اس مومنہ کو یہ فرما کر خیمے میں جانے کا حکم دیا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، عورتوں پر جنگ واجب نہیں۔ عزادارو، آؤ تمہیں حسین کے ایک اور باوفا کی داستان شجاعت سناؤں۔ یہ مجاہد وہ ہے جو حسین کو اللہ کے رسول کی آغوش میں دیکھ چکا تھا اور حسین منی و انا من الحسین کی معرفت سے سرشار تھا، جس نے حسین کی خاک پا سے اپنی آنکھوں کو منور کیا تھا، جسے حسین نے رجل فقیہ کا خطاب دیا تھا۔ یہ رسول خدا کا صحابی حبیب ابن مظاہر ہے۔ حسین کے خط کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے حبیب کربلا پہنچ چکے ہیں، اور روز عاشور جب قربانی کا وقت آیا تو حبیب نے وقت کی نزاکت اور حسین کی مظلومیت پر نظر ڈالی۔ بوڑھا مجاہد با ادب حسین کے سامنے آ کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، ارادہ تھا کہ نماز ظہر آپ کی اقتداء میں ادا ہو، لیکن فرض کی ادائیگی کا مطالبہ ہے کہ اب نماز آپ کے نانا اور بابا کے ساتھ ادا ہو۔ امام نے اجازت دے دی۔ بوڑھا مجاہد اذن جہاد پا کر جوان نظر آنے لگا۔ اپنے قبیلے کے سردار نے مولا کے قدم چوم کر اس شان سے میدان کاردار کی طرف قدم بڑھائے کہ ابرو جھکے جو پڑتے تھے، آنکھوں پر بار بار رومال پھاڑ کر انہیں باندھا تھا استوار۔ آنکھوں سے شیر نر کی جلالت تھی آشکار، گویا کہ تھی غلاف میں حیدر کی ذوالفقار۔ جلدی چلے جو چند قدم جھوم جھوم کر، راشا وداع ہو گیا ہاتھوں کو چوم کر۔ میدان میں پہنچ کر حبیب نے رجز خوانی کی
رجز کے جواب میں سینکڑوں تیر آئے۔ پنے سپہ گری کا ماہر شیر بپھرا، تلوار نیام سے نکالی، میسرا سے میمنہ تک بجلی کوند گئی۔ دم کے دم میں 35 ناری فنار کیے، کفر کی کالی گھٹائیں امنڈ کر آئیں، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، یبن رسول اللہ، حبیب کا آخری سلام قبول ہو۔ حسین آواز سنتے ہی میدان میں پہنچے، حبیب کی پیشانی چوم لی۔ حبیب نے مولا کا آخری دیدار کیا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ عزادارو، فاطمہ کے چاند کے گرد 72 تاروں کا جھرمٹ تھا، مگر ان میں کچھ ایسے تھے جنہیں حسین خاص طور پر اڑا کر لائے تھے۔ زہیر ابن قین بجلی، عثمانی العقیدہ۔ مگر کربلا کے سفر کے دوران جب امام حسین کا قافلہ زہیر کے قافلے کے قریب سے گزرا تو امام نے انہیں بلایا۔ زہیر نے پہلے تو پس و پیش کیا، مگر پھر اپنی زوجہ کی ترغیب پر امام سے ملاقات کی تو لوح دل پر ایسا نقش قائم ہوا کہ زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ ملاقات کے بعد فوراً اپنا خیمہ چھوڑا، اپنی بیوی سے کہا، مجھے اب اپنی جان حسین پر قربان کرنا ہے، تم اب اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ عاشور کے دن اس مجاہد نے نہ صرف تلوار سے دشمن کو کاری ضربیں لگائیں بلکہ اپنی زبان سے بھی جہاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لڑو ظالموں سے، لڑو اس قوم سے جو دختر نبی کے فرزند کے خون کی پیاسی ہے۔ 120 دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد زہیر کو بالآخر دشمنوں نے گھیر لیا۔ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ زہیر زمین پر گر گئے۔ امام حسین میدان میں تشریف لائے، زہیر کے سر کو گود میں رکھا۔ زہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر تبسم۔ مولا، کیا میں کامیاب ہوا؟ امام نے فرمایا، زہیر، تو ان سعادت مندوں میں سے ہے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ اور زہیر نے آخری سانس لیتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین کے عزادارو، آؤ حسین کے ایک اور ناصر کی داستان سنو۔ یہ حر ابن یزید ریاحی ہیں جو کوفے کے مشہور سردار اور عمر ابن سعد کے ابتدائی لشکر کے کمانڈر تھے۔ جب امام حسین کا قافلہ عراق کی حدود میں پہنچا تو سب سے پہلا شخص جس نے حسین کا راستہ روکا وہ حر تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ حسین اور ان کے اصحاب کو گرفتار کر کے کوفے لے آؤ۔ حر نے اپنی سی کوشش کی مگر امام نہ مانے اور 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچنے کے بعد حر دیکھ رہے تھے کہ امام حسین تنہا ہیں، ان کے اصحاب کم ہیں، مگر چہرے پر نور اور کلام میں حق ہے۔ ادھر لشکر یزید میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ادھر حر کا اعتماد حسین پر بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح عاشور جب یزیدی لشکر سفارہ ہوا تو حر کا دل بے چین تھا۔ ایک موقع پر حر عمر ابن سعد کے قریب آئے اور پوچھا، کیا واقعی تم حسین سے جنگ کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں، یا بیعت یا موت۔ یہ جواب سن کر حر کانپ اٹھے اور پھر حر نے گھوڑے کا رخ خیام حسینی کی جانب کر دیا۔ شرمندہ و پشیمان امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یبن رسول اللہ، کیا توبہ کا در کھلا ہے؟ امام حسین خیمے سے نکلے، دونوں ہاتھ پھیلائے اور حر کو اپنے گلے لگا لیا اور فرمایا، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر صحیح رکھا اور آج تم دنیا و آخرت میں آزاد ہو۔ حر عرض کرنے لگے، مولا، میں ہی وہ ہوں جو ان تمام مصائب و آلام کا باعث بنا۔ فرزند رسول، اذن جہاد دیجئے۔ حر امام سے اجازت لے کر یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے کہ میں وہ حر ہوں جو نجات کی امید رکھتا ہے۔ میں دشمن پر تلوار سے حملے کرتا ہوں۔ اور پھر 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے حر زخموں سے چور ہو کر گرے۔ فرزند رسول کو آخری سلام کیا۔ مظلوم کربلا حر کے سرہانے پہنچے، سر کو اپنی گود میں رکھا، دیکھا کہ حر کے سر پر گہرا زخم ہے۔ حسین نے ماں فاطمہ کا رومال حر کے سر پر باندھ دیا۔ خون کا فوارہ تو رک گیا، مگر حر نے حسین کی آغوش میں ہی آخری ہچکی لی۔
اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔